خیبر پختونخوا حکومت نے ضلعی حکومتوں کے سابق عہدیداروں کے خلاف بدعنوانیوں کے مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبہ بھر کی 900 یونین کونسلوں میں سے 550 یونین کونسلوں کے ناظمین و نائب ناظمین کے خلاف بدعنوانی اور اختیارات کی ناجائز استعمال کے شواہد ملے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمات درج کی جائیں گے۔ ہماری عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو، ہماری تو فی الحال تو کیونکہ ہمیں ابھی وہی سسٹم ہے، ابھی ہم نے صرف امینڈمنٹ جو کی ہے وہ ناظمین کو ہٹانے کے لیے کی ہے۔ اس میں ہمارے ابھی تک وہ موجود ہے جو کمیشن ہے، لوکل گورنمنٹ کمیشن، وہ ہے، اس پہ انکوائری کرائیں گے۔ اس کی انکوائری میں اگر کسی کے خلاف بھی کوئی اس سے ریکوری بھی کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور کی بیان میں یونین کونسلوں میں سے 40 یونین کونسلوں کا آڈٹ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر ملنے والے شواہد کے مطابق پشاور کی یونین کونسلوں کے ناظمین و نائب ناظمین مالی بدعنوانیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ آڈٹ رپورٹس آئی ہیں، اس کے خلاف میں نے خود بھی اپنے پشاور کے 92 یونین کونسلوں کے خلاف پروونشل انسپیکشن ٹیم کو بھیجا ہے کہ اس کے 10 لاکھ روپے کا ہر یونین کونسل کو انہوں نے پائپ دیا تھا، پانی کے پائپ، اور کسی یونین کونسل میں فل پائپ ابھی تک ہمیں اطلاع نہیں ہے کہ بہت سی جگہوں پہ لگا ہوگا مگر بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے۔ بلدیاتی اداروں سے وابستہ رہنے والے ناظمین و نائب ناظمین اور دیگر عہدیداروں نے حکومتی آڈٹ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے سیاسی چال اور بلدیاتی نظام کو بحال نہ کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ جس نے بھی کرپشن کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نظام میں خرابی نہیں ہے۔ اگر نظام، یہ ہماری حکومتیں کہتی ہیں، صوبائی حکومتیں کہتی ہیں کہ نظام میں خرابی ہے، نظام میں بالکل خرابی نہیں ہے، اور یہ نظام جو ہے یہ نچلے لیول پہ جتنے بھی مسائل ان نظام کی وجہ سے حل ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سب ہو رہے ہیں، ایم پی اے ایم این اے جو ہیں اب کمشنیں لے رہے ہیں، میں اس میں کوئی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا۔ الحمدللہ اپنا دامن صاف ہے، ہر قسم کی انکوائری کریں، لیکن انکوائری پورے طریقے سے کریں، نہ کہ سیاسی مخالفت پہ سیاسی لوگوں کی ہم انکوائری نہیں چاہتے، ہم جوڈیشل انکوائری کریں۔ بلدیاتی نظام کی عدم موجودگی میں عوام مشکلات سے دوچار ہیں، جنہیں معمولی نوعیت کے کاموں کے لیے سرکاری دفاتر کے ہفتوں چکر لگانا پڑتے ہیں۔ بلدیاتی نظام کی جلد از جلد بحالی اور یونین کونسل کی سطح پر مسائل کا حل عوامی مطالبات میں شامل ہیں۔ نظامت کا نظام جلد سے جلد بحال ہونا چاہیے، اور اس پہ ڈیلے ٹیکٹکس نہیں کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل بیسس پر جہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی مضبوط ہو تو وہ چاہے کہ میرے ہی ناظم آئے۔ افسر شاہی سے ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ انتخابات ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولت جو ہے وہ میسر ہوتی ہے۔ اس میں یہ غریبوں کا سسٹم ہے، یہ مزدورکاروں کا سسٹم ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس سسٹم کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ غریب طبقے سے آئے ہیں، وہ لوگ آئے ہیں جو ہم اور آپ میں سے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے معاملات کی چھان بین اور حکومت کی جانب سے عوام کی دولت لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کا عزم خوش آئند ہے۔ احتساب کا یہ عمل بلا امتیاز اور تفریق ہونا چاہیے۔ عوام کی اکثریت بلدیاتی اداروں کی بحالی چاہتی ہے، جو جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام اور نیک نامی کا باعث بن سکتی ہے۔ ممتاز بنگش، ڈان نیوز، پشاور۔